یہ جو میں بھی ڈاکٹر صاحبان جو بتا رہے تھے، میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کتنے ایسے بچے ہیں اس عمر میں جس میں یہ خودکشیاں ہوئی ہیں، جن پر یہ سمٹمز فٹ ہوتے ہیں. اور جو مجھے عمومی جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، میرے خیال میں 80-90% بچے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی سمٹم فٹ ہوتا ہے. آپ کلاس میں جب اس قسم کا ہوتا تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ ساتھ والا بیٹھا جو ڈپریس ہے؟ سر پتہ تو چلتا ہے، کیونکہ بچے جو فیل کرتے ہیں جب آپ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو، سوسائٹی کی طرف سے آپ میں وہ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھپانا سیکھتے ہو. یو پٹ آن اے پوکر فیس. آپ اس میں شیئر کرتے ہیں بچے؟ آپ سر جنرلی یہ ہوتا ہے کہ the best thing you can have if you're depressed is a listener. وہ کہتے ہیں نا دل کی بھڑاس نکال دی، بول دیا. بولنے سے بہت ہلکا ہوتا ہے. دوست بولتے ہیں ایک دوسرے میں؟ سر بولتے ہیں، مگر زیادہ تر جس طرح کے ڈپریشن کے جس طرح مینشن بھی ہو چکا ہے، فیملی پرابلمس ہوتی ہیں. اچھا جی، رات کے 10 بجے امی ابو کی لڑائی ہو رہی تھی. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں بچے مینشن کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے. ان کے اوپر ایک مطلب پریشر ہوتا ہے کہ یار کیا بتاؤں میں دوسرے کو. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلاس فیلوز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب وہ پیک پوائنٹ پریشر پوائنٹ آیا تو بتا دیا، کہہ دیا یار بس کل میں کیا کہوں، کل رات کے کوئی 11 بجے لڑ رہے تھے. اس کے بعد گلٹ شروع ہوتی ہے کہ میں نے بتا دیا اسے، وہ اگر دوسرے کو بتا دے، وہ تیسرے کو بتا دے، وہ چوتھے کو بتا دے، اگر والدین تک بات پہنچ گئی پھر کیا ہوگا. اس کی وجہ سے نہ صرف وہ پریشر واپس آ جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ گلٹ ایڈ ہو جاتی ہے. آئی تھنک اسکول کے سسٹم میں ٹیچر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمارے نزدیک جب بچہ اسکول جاتا ہے، دا ٹیچر ہیز ایگزامپل، اس کے پاس 40 بچوں کا ہوتا ہے، اور وہ جب ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے میں کوئی مسئلہ ہے، اس میں نہیں ہے، یا یہ پہلے ٹھیک تھا، اب تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. سو ٹیچر کین ایزیلی پک اپ ان اے کلاس کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. 40 کی کلاس میں ٹیچر کے اپنے سٹریسز اتنے زیادہ ہیں ماڈرن اسکول کے اندر. ٹیچر اتنے، ذرا آپ سے انٹرجیکشن، ٹیچر اس قسم کے ہیں جو عقاب کی نظر رکھتے ہوں یا رکھتی ہوں اور کہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے ان کا ٹائم ہے. پاکستان میں HRD ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کبھی اتنا کام نہیں ہوا. ٹیچر بننے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے. ایون ہائی اسکولز میں ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کچھ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر پرسیپٹیو. ایک بندہ اگر مطلب کلاس کے فرنٹ پہ کھڑا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اچھا وہ بچہ یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیہیویئر پیٹرن بھی نوٹ کر سکتا ہے. یا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں. بہت کم ٹیچرز ہیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں who are able to use that. بہت کم. اچھا طلعت صاحب، جو باہر دنیا میں جہاں پہ انہوں نے سوسائڈ کو ریڈیوس کیا ہے، اسپیشلی انگلینڈ جو ہے، فن لینڈ ہے، انہوں نے کام کیا ہے اس پہ، پارٹیکولرلی اسکول چلڈرن. اس میں انہوں نے کچھ میجر لی ہے. ایک تو وہ ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں کہ بیہیورل پرابلم کیا ہے، کانڈکٹ ڈس آرڈر کیا ہے، پرسنالٹی پرابلم کیا ہے، اور جو ایشوز ہے وہ کیا کس طرح. دوسری اس کے اسکول میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ ٹیچر یہ سسپیکٹ کر دے اف دیر از اینی پرابلم کسی بچے کو ہے تو ہی ول ریفر دیٹ ٹو دا سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ کی فل اسسمنٹ کرتا ہے، IQ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بہت سے ہیں آج کل اویلیبل ہیں، اور وہ ایک ڈیٹیل رپورٹ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا فلاس ہے، کہاں سے ہیلپ ہونی چاہیے. اگر سائیکیٹرک ہیلپ ہو دے ول ریفر ٹو سائیکیٹرسٹ. کے ساتھ عملی طور پر تمرگرہ کے اندر ایسے اسکول اور ایسی سہولت مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے؟ اگر نہیں مل سکتے بھی آ سکتا ہوں آپ کی بات سے. ہمارے وی ہیو لیک آف ریسورسز. ایون ہمارے ملک میں اتنی بڑی آبادی میں ڈاکٹر صاحب ول نو بیٹر 250 ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ فیو ہنڈریڈ ہے، پھر کلینکل سائیکالوجسٹ اس میں بہت کم ہے. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کی ایک کام ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے، ہمارے ہاں پرائمری کیئر ہیلتھ ہے، ہمارے ہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. یہ جو میڈیکل ڈاکٹرس ہیں ہمارے، یہ ایون سائیکیٹری کی روٹیشن میں اگر میں آپ کو DHQs میں لے کے جاؤں گا، ذرا میں آپ کے ساتھ ذرا چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں وہاں پہ کئی نتیجے سے تو لینا ہوگا. وہ آئی انڈرسٹینڈ. میں آپ سے اس کا حل کا جواب بتاتا ہوں. We are conducting training program for master trainers, school teachers. ٹھیک. What we did was we got یہ about 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ سیریز آف ٹریننگز چل رہی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ملکن ڈویژن کے 15 ٹیچرز وہاں سے لیے اور 15 اسلام آباد کے لیے، اور وہ ان میں بیکن ہاؤس ان کا بھی شامل تھا اور سارے اچھے اسکولوں میں. اور ہمارا خیال تھا، اور ان کے ساری فیمیلز تھیں، وہ سارے جو تھے وہ بڑے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے، پشتو اسپیکنگ، اور میلز تھے سارے. ہمارا خیال تھا کہ یہ شاید آپس میں گروپ چلے نا، اور موسٹ آف دا ورک شاپ اوور اے 4 day period واز دیٹ کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مکس ہوں گے اور اپنے پرابلم شیئر کریں. اینڈ وی ور شاکڈ کہ ان کے اور ان کے مسائل میں کوئی فرق نہیں تھا.
they were all facing the same kind of problems, and they were all facing total lack of knowledge about the matters that we were discussing, and those were mental health issues and how to improve the school system so that every child can function confidently in the school. تو اس پہ ہم نے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے، وہ پاسبل نہیں ہے، نہ کہیں سے پوسٹ آئیں گی نہ کچھ ہوگا. دی بیسٹ وے از ٹو ٹرین a teacher to be a school counselor. لیکن ٹرین کرنے کے لیے تو بندے چاہیے نا آپ کو. بالکل اس کے لیے بھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ٹریننگ کے لیے تو آپ کو بندے چاہیے، ایکسپرٹس ہیں. اب ساری ٹو ایڈ ٹو دس ون، سائیکالوجی صاحب کے لیے اس لیے ضروری ہے، یو نیڈ ٹو اسیس دی چائلڈ. اسیسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تھی یہ صحیح ہے کہ پبلک فیسلٹیز میں ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے، وہاں پہ پوسٹ کریٹ کرنا دیٹ از اے بگ پرابلم. ٹھیک، لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے ہمارا، اور اتنا اچھا سسٹم ہے دیکھ لیں، تو اس کو تو چاہیے یہ انیشیٹو لے لیں، یہاں سے سٹارٹ کر لیں. مے بی دے ول بی اے ماڈل. تو وہاں سے اگر یہ سٹارٹ لے لیں تو وہاں پہ یہ فیسلٹیز اگر پرووائڈ ہو جائے تو یہ دیٹ کوڈ بی اے ماڈل. فیملی کے اوپر اب میں ذرا تھوڑا سا ذکر، آپ کا ایک پوائنٹ ہے، گو ہیڈ کیجیے گا پوائنٹ. سر میرا پوائنٹ زیادہ آئیڈ لائک ٹو ریز اے پوائنٹ اباؤٹ میڈیا. سر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس جیسے پروگرامس جو ہیں دے ہیو دیئر پروز اینڈ کانس، مگر پروز پرٹیکولرلی ان پروگرامس کی ہیں کہ آپ کی اویئرنیس بڑھتی ہے، اور جو بھی پرابلمس سائٹ ہوئے ہیں ٹیچرس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی اتنی مطلب ان اے کنٹری لائک پاکستان سائیکولوجیکل پرابلمس کو اتنی توجہ ہی نہیں دی گئی. جہاں آپ کے پاس ڈینگی ہے، جہاں آپ کے پاس کولرا ہے، جہاں آپ کے پاس ٹائیفائڈ جیسے مسئلے ہیں، پولیو ہے، آپ سائیکولوجیکل پرابلمس کو بچہ سمجھتے ہو، یار اس کا بس موڈ خراب ہے، اس کو کوس ہو جائے صبح ٹھیک ہو جائے گا. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو میڈیا اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہے، انکانشیسلی ایڈ کر رہی ہے. یہ پروگرامز ایڈ نہیں کر رہے، آپ کی انٹرٹینمنٹ ایڈ کر رہی ہے. اس کا بھی آپ کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. آپ جو بھی ڈرامہ لگا لیں اس کے اندر جو آپ کی ہیروئن ہے وہ یا تو دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوگی، یا اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوگی، یا پیچھے ایک بہت اداس قسم کا گانا لگا ہوگا اور پلیٹیں ٹوٹ رہی ہوں گی. ہوپ اور خوشی کہیں نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے ہمارے حالات. ماڈل آپ کے ذہن میں ہے ہوپ اور؟ سر آئی وڈ سے والٹ ڈزنی. مجھے بچپن میں بھی بہت پسند تھا اور مجھے دکھایا بھی کیا. والٹ ڈزنی ایک جس کو آج کل میری جنریشن سمجھتی ہے یہ بچہ ہے. آج جہاں فلمیں آ گئی ہیں جہاں ہر 2 منٹ بعد کوئی گن نکلی ہوتی ہے، والٹ ڈزنی کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. مگر سر میں آج بھی والٹ ڈزنی کی فلمیں 2 گھنٹے بیٹھ کے دیکھنے کو تیار ہوں. اور جب آپ اٹھتے ہو تو آپ خوش ہوتے ہو، اس میں امید ہے، اس کے اندر ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے کہ محنت سے، ہمت سے کام بن سکتا ہے. I think that's very important. I think بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اب میں بہت کم ڈرامے دیکھتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھو کہ پچھلے دنوں بہت سارے سیریلز چل رہے ہیں آج کل، اینڈ دے آر آل ویری پاپولر. اور وہ اس طرح کی خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس ٹائم سے اس ٹائم یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اینڈ روڈز آر ایمٹی اینڈ دس اینڈ دیٹ. آئی تھنک وہ تو اچھی بات ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ پیدا ہو رہی ہے وہ. بٹ ایز آئی سین اینالائز 3 or 4 ڈراماز، اور انفارچونیٹلی دے آر سو ڈپریسنگ اینڈ دے آر فل آف complex stories where the child has gone with the mother, the family has broken up, اور ایک ساس ہے جو بہت زیادہ ایکسٹریملی ڈومینیٹنگ اور بالکل حقیقت سے دور جا کے وہ حد تک وہ ظلم کر رہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے گھر میں، اینڈ بچوں پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اینڈ دے اسٹارٹ بیکمنگ سسپیشس آف کلوز ریلیشنشپس، اینڈ دے اسٹارٹ میں بیکم پیرانوئڈ ایون. لیکن یہ کہ وہ انٹرٹینمنٹ چلو آپ انجوائے کرتے ہو، اٹس این ابزاربنگ اسٹوری اینڈ یو ٹرائی ٹو اپلائی اٹ ٹو یور اون لائف. لیکن وہ انٹرٹینمنٹ جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ پھر سائٹ پہ ہو جاتا ہے. جو لفظ ہے انٹرٹینمنٹ وہ خود ہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ایٹ دی مومنٹ، دیٹ از واٹ پاکستان نیڈز. اوکے گو اہیڈ. ان ایڈیشن ٹو دس کی یہ جو ڈپریسنگ بات ہو رہی ہے، وہ جو ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریئلٹی دکھا رہے ہیں، ایک ہی بنگلہ ہے، اس میں گاڑی بھی ہے، کوئی کام کا پتہ نہیں لگتا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اتنی یہ جو ہے آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے پاس موبائل بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، کام نہیں کر رہے، کوئی وہ ہالیڈیز نہیں ہے، بس مسلسل اسی کمرے میں ہے، سارا کام ادھر ہو رہا ہے، کام سارا ٹھیک چل رہا ہے، بس بھائی اپنے ذاتی تعلقات وہ سارے خراب ہیں، باقی کام سارا ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ اس میں نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے. تو آپ حیران ہو جاتے. اچھا ان ریئل لائف یو ڈونٹ ہیو دیز تھنگس. تو یہ جو فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن، اور دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین ایگریشن اینڈ سوسائڈ. فرسٹریشن کے علاوہ اٹس دا لائف اسٹائل یو ڈومینیٹ. کیونکہ بندے سمجھتے نہیں ہیں، مگر جتنا آپ ٹی وی سے سیکھتے ہو آپ بہت کم چیزوں سے سیکھتے ہو، بیکاز یو آر کمپلیٹلی ریلیکسڈ. آپ بیٹھے ایک اسکرین کو 3 4 5 گھنٹے دیکھتے رہو گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ دیکھ رہے ہو. کتاب پڑھتے وقت تو ہوتا ہے کہ پیسو ریسیپٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی. بالکل سر اس کے اندر نہ صرف آپ لائف اسٹائل کیا پورٹری کر رہے ہو، ہر آپ کا کمرشل، ہر آپ کی بڑی چیز کا ایڈ، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی آپ کی زندگی ہی نہیں ہے.
بڑے فونز میں اب بچوں کو یوز کیا جا رہا ہے ایز اے میڈیا گیمک. کوئی بھی اگر لیپ ٹاپ دکھانا ہو, کوئی فون برانڈ کرنا ہو, کیونکہ بچے تو آپ کی مین مارکیٹ ہے. پاکستان میں جو آپ کا ایج گروپ ہے اس کے اندر بلو 20 ایئر اولڈز بہت زیادہ ہیں. دیٹس اے پازیٹیو پوائنٹ. مگر نیگیٹو یہ مجھے پروگرام اس وقت یہاں پر ختم کرنا ہے, لیکن اس پرومس کے ساتھ کہ اس سبجیکٹ کو ہم کل آگے مزید بڑھائیں گے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ناظرین اس پروگرام کے اندر آیا اس ڈپریسنگ خبر کے ساتھ کہ کمیونیکیشن کے جتنے بھی مینز ہیں, موبائل اس کے اندر ہے, انٹرنیٹ اس کے اندر ہے, ٹیلی ویژن اس کے اندر ہے, وہ یقیناً ان تمام معاملات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. کل ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی کمیونیکیشن جو ہے, کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, اور بچوں کو شاید اس نقطے سے آگے لے جا رہا ہے جہاں سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. پیرنٹس کا اس کے اندر کیا رول ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ ٹرینڈ ایسا جس سے ہم منہ نہیں چرا سکتے, لیکن واقعتاً اس کی کوریج کے میں ہمیں احتیاط برتنی ہوگی, اس پر بھی ہم کل بات کریں گے. آج ہماری طرف سے یہی کچھ. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.